ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحياء كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر. حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ ایک عظیم حدیث جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس کی مختصر تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث جبرائیل بہت ہی عظیم حدیث ہے. اس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذا الحدیث یصلح ان یقال له ام السنہ، کہ حدیث جبرائیل کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ام السنہ ہے تو بیجا نہ ہوگا. جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یعنی ام القرآن کہا گیا، اسی طریقے سے حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہا گیا ہے. تو ام الکتاب یا ام القرآن یا ام السنہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے بچوں کے پیدائش کا جو اصل سورس ہوتا ہے وہ ماں ہے، اسی طریقے سے قرآن حکیم میں الف لام میم سے لے کر کے والناس تک جتنے مضامین اور جتنے ٹاپکس ہیں ان تمام کا براہ راست مختصر اور ان شارٹ جو ہے تعلق سورہ فاتحہ سے ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے. قرآن حکیم میں جتنے موضوعات ہیں، جتنے ٹاپکس ہیں، وہ تفصیل ہے اور اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے ان تمام ٹاپکس کو.
اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ جتنی بھی احادیث ہیں، ان تمام احادیث کے مضامین جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں خلاصے کے طور پر حدیث جبریل میں آپ کو مل جائیں گے. اور یہ حدیث لمبی حدیث ہے، 2 صفحہ پر مشتمل حدیث ہے. اس کی ہم تشریح کریں گے. اس میں واقعہ کیا ہے اس حدیث کا؟ اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو بیٹھنا تھا صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بیٹھے تھے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی موقع ملتا، جب بھی وقت ملتا، تو وہ ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. حلال رزق کی تلاش کے بعد جب بھی وقت ملتا، موقع ملتا، تو سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. کیوں آتے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، ان کی صحبت میں رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور اطوار کو سیکھیں. اس لیے صحابہ کرام سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آ جایا کرتے تھے خالی وقتوں میں. آج دیکھیے ہماری حالت کیا ہے. ہمیں جب بھی کوئی وقت ملتا ہے تو ہم اپنے اس خالی وقت کو کہاں گزارتے ہیں، یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں ہوتے ہیں، تو جائزہ لیجئے کہ وہ محفلیں کیسی ہیں. کیا وہاں کوئی برا کام تو نہیں ہو رہا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا، یا اچھی محفلیں ہیں؟ اس کا جائزہ آپ کو لینا ہوگا. خالی وقتوں میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے دین سیکھتے تھے، اخلاق، عادات، اطوار سیکھتے تھے. اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہمیں جب خالی وقت ملتا ہے تو اپنے دوستوں کی محفلوں میں ہوتے ہیں جو کہ برائیوں کا اڈا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے چوک چوراہوں پہ ہوتے ہیں، برائیوں میں جا کر کے ملوث ہو جاتے ہیں. یہ آج ہماری حالت ہے. بلکہ کوشش کیا کرنا ہے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے. خالی وقت ملتا اللہ کے نبی کے پاس آتا. ہمارے پاس اگر خالی وقت ملے تو ہم اپنے علماء کے پاس آئیں، حفاظ کے پاس آئیں، قرآن سیکھیں، تجوید سیکھیں، حدیث کا علم سیکھیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو مسجد میں بھی نہیں آتے، تو ہم علماء کے پاس کیا خاک آئیں گے. اپنے مسائل کے بارے میں کسی مسئلے میں الجھتے، واٹس ایپ کر دیا، مسئلہ مل گیا. آپ آئیے مسجدوں میں، ٹائم دیجیے، اللہ رب العالمین کے لیے وقت دیجیے، نماز پڑھیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، علم سیکھیے. آپ دنیاوی امور کو کرنے کے لیے تو اوقات کو تو یوں ہی آپ گزار رہے ہیں، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں آپ، یہ آپ کو جائزہ لینا ہوگا. اس کے بعد اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ علم ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے. صحابہ کرام کس سے علم سیکھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پتہ یہ چلا کہ علم ہمیں عالم سے سیکھنا ہے، نہ کہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے. آج کیا ہوتا ہے؟ آج بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انجینئرنگ فیلڈ سے ہیں، ڈاکٹری فیلڈ سے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ گوگل سے، اس سے، اس سے، اور دیگر آج کل جو ایپس آئے ہوئے ہیں، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، اس سے دین کا علم سیکھتے ہیں. گھروں میں بیٹھ کر کے مطالعہ کر کے دین کا علم سیکھتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ علم اس سے سیکھیے جس کے پاس علم ہو. جس میں علم ہو اس سے مت سیکھیے، بلکہ جس کے پاس علم ہے، یعنی علماء کے پاس، جو 10 سال 15 سال لگا کر کے دین کا علم سیکھتے ہیں، قرآن کا، تفسیر کا اور حدیث کا علم سیکھتے ہیں، ایسے علماء کے پاس جا کر کے آپ علم سیکھیے. پتہ یہ چلا کہ گھروں میں بیٹھ کر کے علم سیکھا نہیں جا سکتا. اگر آپ ایسا علم سیکھتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر کے تو اس علم میں کہیں نہ کہیں آپ بھٹک جائیں گے. اسی لیے استاذ اور شاگرد دونوں کا ہونا بہت ضروری.
صرف استاذ ہو جائے یا پھر صرف شاگرد ہو جائے اور اپنے سے علم سیکھ لے، کہیں نہ کہیں وہ علم اسے کہیں اور لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں علم سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ اس کے بعد اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اذ طلع علینا رجل، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے درمیان بیٹھے تھے، اچانک دیکھا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ اذ طلع علینا رجل، رجل کہا گیا ایک آدمی آ رہا ہے، وہ جو آدمی تھا اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وہ آئے، رجل کیوں کہا گیا اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ رجل کیوں کہا گیا یہاں پر آدمی؟ اس لیے کہا گیا کہ فرشتے جب بھی دنیا میں نازل ہوتے ہیں تو آدمی کے شکل میں آتے ہیں، مرد کی شکل میں آتے ہیں، عورتوں کی شکل میں نہیں آتے فرشتے۔ اور کفاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ کہتے ہیں۔ اس باطل عقیدہ کی تردید بھی اس سے ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیے جتنے بھی فرشتے اس دنیا میں آئے، جتنے بھی انبیاء کے بعد فرشتے آئے اور جو بھی معجزات ہوئے، وہ آپ دیکھیے جتنے فرشتے آئے وہ ایک مرد کی شکل میں آئے تھے، اسی لیے فرشتے عورت کی شکل میں نہیں آتے۔ یہ اطلع علینا رجل، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا پورا حلیہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا حلیہ کیا تھا۔ اس شخص کا شدید بیاض الشعر، اس کے جو بال تھے وہ انتہائی کالے تھے، اس کے بال انتہائی کالے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جوان آدمی تھے اور وہ علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو علم سیکھنا ہے، دراصل گہرائی کے ساتھ اگر آپ علم سیکھنا ہے تو آپ کو اپنی جوانی میں علم سیکھیے۔ ایسی عمر میں جب آپ کے بال کالے ہوں، بال جب سفید ہو جاتے تو دماغ بھی خراب ہو جاتا، تو ایسے میں آپ گہرائی کے ساتھ علم نہیں سیکھ سکتے۔ تو علم سیکھنے کا جو وقت ہے وہ شروع میں ہے، نہ کہ آخر میں ہے۔ ویسے آپ علم سیکھ سکتے ہیں لیکن گہرائی کے ساتھ اگر علم سیکھنا ہے تو جوانی کے عالم میں، جب آپ کا دل دماغ مکمل صحت اور تندرست ہو، ایسے میں آپ بیٹھے علماء کے پاس تو آپ کو صحیح اور گہرائی کے ساتھ علم سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو شخص آیا تھا اس کے کپڑے کے بارے میں ہے شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، انتہائی سفید کپڑے تھے، سفید کپڑے تھے۔ اس کے بارے میں اس کی تشریح اور حدیث سے ہم کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم کپڑے پہنو سفید کپڑے، اس لیے کہ فإنها من خیر ثيابكم، کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا یا رنگوں میں سب سے بہترین رنگ جو ہے وہ سفید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کو پسند فرمایا۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو کفن دو تو سفید کپڑوں میں کفن دو۔ یہ حدیث ہے، دو باتیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے جو رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند کے بارے میں ہے وہ پسند کیا ہے؟ وائٹ کپڑا، سفید کپڑا ہونا چاہیے، آپ اس کو اختیار کریے۔ اور اپنے مردوں کو کفن دینا ہے تو سفید کپڑے میں دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے کلر میں دے سکتے، آپ دوسرے کلر میں مردے کو کفن دے سکتے، لیکن پسند کیا کیا گیا ہے؟ وائٹ کپڑا ہونا چاہیے۔ کفن کے تعلق سے یہ بتاتے چلیں کہ کفن ہمیں ایک کپڑے میں دینا چاہیے یا دو میں یا تین میں، یہ ایک مسئلہ ہے جو میں واضح کرتا چلوں۔ تو کفن دینے میں اپنے مردے کو ایک کپڑے میں بھی کفن دے سکتے۔ دلیل کے طور پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑے جلیل القدر اور عظیم صحابی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ سرداروں میں سے تھے اور بہت مالدار تھے۔ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حالت کیا تھی؟ بدن پر صرف ایک کپڑا تھا، شہید ہو گئے۔ ان کو اسی کپڑے میں کفن دینا تھا۔ جب سر کو ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا، یہ حالت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اسی کپڑے میں کفن دے دو، سر کو ڈھانک دو اور پیر پر ازخر کا گھاس رکھ کر کے ان کو دفن کر دیا گیا۔ پتہ ہی چلا کہ ایک کپڑے میں بھی ہم اپنے مردے کو کفن دے سکتے، اور اسی طریقے سے دو کپڑے میں بھی کفن دے سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے
جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی عمرے کے لیے جا رہا تھا، وہ احرام کی حالت میں تھا۔ احرام میں 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، 2 کپڑے کی حالت میں تھے وہ۔ اب اس کے جو اونٹ تھا وہ اونٹ انہیں گرا دیا اور اسے کچل ڈالا، جس کی وجہ سے وہ انتقال فرما گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفنوا فی ثوبیہ، ان کو اسی 2 کپڑے میں کفن دے دو۔ پتہ یہ چلا کہ 2 کپڑوں میں بھی ہم کفن دے سکتے، اور 3 کپڑوں میں کفن دینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کفن فی 3 اثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 5 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ ایک مسئلہ نکلا تو میں نے بتا دیا۔ گویا کہ وہ جو شخص آئے تھے وہ کس طریقے سے تھے، ان کا کپڑا بالکل سفید تھا، بال انتہائی کالے تھے، اور اس کے بعد فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں سٹا دیا، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں پہ رکھ کر کے اس نے سوال کیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے، اس طریقے سے بندہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ تو وہ آیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے۔ وہ شخص جو آیا تھا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ایک اور بات، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں لا یرا علیہ اثر، اس کے اثر السفر، اس شخص کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور ولا یعرفہ منا احد، اس شخص کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ جو آدمی آئے تھے ان کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ان میں سے نہیں تھے، گویا کہ کہیں سے سفر کر کے آئے تھے، علم سیکھنے کے لیے آئے تھے سفر کر کے۔ پتہ چلا علم اگر سیکھنا ہے تو آپ کو سفر کرنا پڑے گا، گھر میں بیٹھے بیٹھے علم حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری اہم بات کہ ہم میں سے ان کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، گویا کہ صحابہ کرام آپس میں سب کو پہچانتے تھے۔ اور سب کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ سب کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے تھے، خبر خیریت وغیرہ پوچھتے رہتے تھے۔ اگر کوئی نماز میں نہیں آیا تو کیا وجہ ہے کہ وہ نماز میں نہیں آیا، یہ حالت تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ہمارے بازو میں کون رہتا ہمیں نہیں معلوم، ہم جس شہر میں گاؤں میں رہتے ہیں کتنے غریب مسکین ایسے ہی سو جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی فکر نہیں ہے، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے غریب مسکین یتیم بھائیوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا وہ دور تھا کہ سب کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون کس حال میں ہے۔ یہاں یہ شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ بتائیے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، غیر مسلم آ کر کہ آپ سے پوچھ دیں کہ اسلام کیا ہے، آپ مسلمان ہیں، اسلام کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سیکھیے اس چیز کو کہ اسلام کیا ہے۔ اس شخص نے سوال کیا اسلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا ذات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اسلام یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، اور وَتَصُومُ رمضان، اسلام یہ ہے کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا آپ حج کریں اگر آپ کو سہولت ہو، آپ استطاعت والے ہوں تو۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ اسلام ہے دراصل۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیاد ہیں۔ کون کون سے؟ یہ کہ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، یہی اسلام ہے۔ پھر اس شخص نے یہ جواب سننے کے بعد کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا
کہ ایک بندہ آ کر کے سوال کر رہا ہے, اسے نہیں معلوم ہے تبھی تو سوال کر رہا ہے, سوال کا جواب ملنے کے بعد اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا. جسے نہیں معلوم ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو معلوم ہے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدق, بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا, اخبرنی عن الایمان, ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. اوپر سوال تھا اسلام کیا ہے, تو اس کی 5 بنیادی رکن یہاں پر بتائی گئی. دوسرا سوال ایمان کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ, آپ ایمان لائیے اللہ پر, ورسولہ, اور آپ ایمان لائیے اس کے رسولوں پر, وملائکتہ, ایمان لائیے اس کے فرشتوں پر, اور ایمان لائیے اس کی کتابوں پر, اسی طریقے سے ایمان لائیے آخرت پر, اور آخری چیز وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لائیے. یہ 6 باتیں ہیں. تو ایمان میں 6 باتیں ہیں. ایمان جس طریقے سے اسلام کے 5 بنیادی ارکان, اسی طریقے سے ایمان کے 6 بنیادی ارکان کیا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا, کہ آپ کی تقدیر میں جو اگر خیر ہے تو خیر ہے اور شر ہے تو شر ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھا ہوا ہے, اس پر ایمان لانا. تو گویا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان, ایمان کے 6 بنیادی ارکان. اس کے بعد یہ جواب سننے کے بعد اس فرشتے نے کہا صدقتا, آپ نے سچ فرمایا. پھر تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن الاحسان, احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, آپ اللہ رب العالمین کی ایسے عبادت کریے جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو دل میں یہ بات بٹھائیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. تو احسان کی 2 قسمیں ہیں, احسان فی العباد اور احسان فی العبادہ. بندوں پر احسان کرنا, اور یہ ہے جیسے ہم کسی کی مدد کرتے, اپنے بھائی کی مدد کرتے, ضرورت کو پوری کرتے, تو یہ احسان فی العباد ہے, بندوں پر ہم نے احسان کیا. اور عبادت میں احسان یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیے کہ اللہ رب العالمین کو آپ دیکھ رہے ہیں. وہ تصور لانا ہے آپ کو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور, یہ کیفیت نہ بیٹھ سکے تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. یہ 3 سوال اس نے کیے. چوتھا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, کہ سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا اس کے بارے میں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے 5واں سوال کیا کہ اس کی نشانی کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان, کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی. دوسری نشانی یہ ہے کہ ننگے سر ننگے پیر والے لوگ, بکریوں کے چرواہے والے لوگ آخری عمر میں, آخری یعنی قیامت کے قریب میں اس حالت میں ہو جائیں گے, اتنے پیسے والے ہو جائیں گے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور آپس میں فخر کریں گے. آج وہ چیز سامنے ہے. آج ہر آدمی مالدار ہو گیا ہے, ہر آدمی ایک دوسرے سے فخر کرتا پھر رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے. اور یہ جو ٹکڑا ہے وہ انتر الحفا, اور یہ کہ انتلد الامۃ ربتها, کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی. آج یورپین کنٹریز میں ایسا ہو رہا ہے. آج زناکاری اتنا زیادہ عام ہے کہ وہ زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے گھر میں اسی کو جو ماں ہے اس کی اصل حقیقی ماں, اس کو اپنے گھر میں اپنے لونڈی بنا کر کے رکھتا ہے یا پھر نوکر بناتا ہے. اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے آخری عمر میں. تو آخری عمر میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. اس کے بعد یہ 5 سوال ہونے کے بعد وہ جو تھے آدمی آیا تھا وہ واپس چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اے عمر کہ یہ کون تھا سوال کرنے والا؟ تو
حضرت عمر نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ یہ حدیث جبرائیل ہے۔ اس حدیث میں دراصل اسلام کے بارے میں مختصر طور پر یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو دین کے 3 بنیادی ارکان کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ کیا؟ اسلام، اور اسلام کا تعلق 5 بنیادی ارکان، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ نے سیکھا۔ اور دوسرا رکن ایمان، جس کا تعلق عقیدہ سے ہے، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، فرشتے پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا، یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور تیسرا جو آپ نے سیکھا احسان، روح، کیسے عبادت کرنا ہے آپ کو، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، رسول پر ایمان کیسے لانا ہے، تقدیر کے خیر و شر پر کیسے ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، آپ کو عبادت کیسے کرنا ہے، احسان کے بارے میں آپ نے سیکھا۔ تو اس حدیث میں دراصل 3 بنیادی ارکان ہیں جو کہ جس کا تعلق اسلام یعنی عمل سے ہے، ایمان یعنی عقائد سے ہے، اور احسان یعنی آپ کے اپنے روح سے ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔